ناظرین آداب، آئیے آج بات کرتے ہیں فیضی کی تفسیر غیر منقوط کے بارے میں، جس کو سواطع الالہام بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فیضی کی وہ تفسیر جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا اور ایک مفصل تفسیر تھی، منشی نول کشور کے پریس سے چھپی۔ فیضی جن کا پورا نام شیخ ابو الفیض ہے اور ان کو فیضی بھی کہا جاتا ہے، فیاضی بھی کہا جاتا ہے، یعنی فیضی فیاضی، اور یہ تخلص انہوں نے مختلف زبانوں میں اپنا تبدیل کیا۔ ان کی معروف تفسیر ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، اور یہ تفسیر اس زمانے میں لکھی گئی جب اکبر کے زمانے میں عربی زبان کے سیکھنے پر پابندی لگا دی گئی، سکھانے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ سرکاری سطح پر عربی میں نام رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ کوئی نہ محمد نام رکھ سکتا تھا، نہ عبداللہ نام رکھ سکتا تھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہندوستانی زبان میں نام رکھے جائیں۔ جیسے اگر آپ فارسی اور عربی کا نام ہوتے ہیں، ان میں آفتاب نام رکھتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کو سورج نام رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ عبداللہ نام لکھ رہے ہیں تو عبداللہ عین سے نہ لکھ کر الف سے عبداللہ لکھا جائے۔ اسی طرح احد الف سے نہ لکھ کر آپ الگ الگ زبانوں میں آپ اس کو لکھیں۔ اسی طرح عربی کے دوسرے جو نام تھے، دوسرے جو الفاظ تھے، ان میں تبدیلی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے یہاں پر عربی زبان سیکھنے پر پابندی ہے اور سکھانے پر بھی پابندی ہے۔ اس زمانے میں اکبر نے جب مختلف رسومات کو جاری کیا اور مختلف اسلامی جو رسومات تھے ان پر پابندی عائد کی، اسی زمانے میں فیضی نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اکبر کے اس فیصلے کے خلاف شیعہ علماء نہیں بول رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لہٰذا فیضی نے اپنی عربی زبان پر قدرت کے اظہار کے لیے اور اکبر کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے عربی زبان میں پہلی تفسیر لکھی جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور آپ کا پورا خطبہ غیر منقوط ہے، اور یہ جو زمانہ ہے چونکہ اس میں انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں، ہندی پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کو اردو زبان نہیں آتی ہے، جن کو عربی نہیں آتی ہے، جن کو فارسی نہیں آتی ہے، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک عبارت لکھنے میں جس میں نقطہ نہ ہو کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ یہ اعتراض اس زمانے میں بھی ہوا جب فیضی نے یہ تفسیر لکھی، تو لوگوں نے یہ کہا، جس میں ملا بدایونی بھی شامل ہیں اور دیگر افراد شامل ہیں، اس وقت بھی اعتراض کیا گیا کہ فیضی کو اس تفسیر کے لکھنے میں جن لوگوں نے مدد کی ہے ان میں شیخ سرہندی بھی شامل ہیں، اور انہوں جب فیضی کے پاس وہ ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، تو فیضی کو غیر منقوط عبارت سوجھ نہیں رہی تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بغیر نقطے کے عبارت کیسے لکھی جائے۔ لہذا شیخ سرہندی نے ایک کاغذ منگوایا، قلم لیا اور اس پر برجستہ ایک عبارت لکھی اور یہ کہا کہ اس کو آپ نمونے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک غیر منقوط عبارت لکھیں۔ اسی طریقے سے مولانا جمال طلبی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے فیضی کی مدد کی تھی، لیکن یہ تمام دعوے علماء عامہ کے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ ملا بدایونی فیضی سے کتنا تعصب رکھتے تھے، کتنا حسد رکھتے تھے، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اتنا حاسد ہے ملا بدایونی، امام بھی ہے، مولوی بھی ہے اور دانشور بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس نے اپنی تاریخ منتخب تواریخ لکھتے وقت یہ کہا کہ میں حلف اٹھا کے یہ تاریخ لکھ رہا ہوں، اس میں تمام باتیں صحیح ہیں، جبکہ اس کی تاریخ جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اسی تاریخ میں وہ لکھ رہا ہے کہ جس زمانے میں فیضی اس تفسیر کو لکھ رہے تھے وہ حالت جنابت میں ہوتے تھے، تفسیر کے اوراق ان کے کمرے میں بکھرے ہوتے تھے، کتے آتے تھے ان اوراق کو چاٹتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں ملا بدایونی کو کیسے معلوم، انہیں کیسے معلوم کہ فیضی جب یہ تفسیر لکھ رہے تھے وہ حالت جنابت میں ہوتے تھے، یا انہوں نے فیضی کو اس حالت میں دیکھا یا فیضی نے انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ اور قرآن مجید کے اوراق بکھرے ہوتے تھے، تفسیر کے اوراق بکھرے ہوتے تھے، کتے آتے تھے اس کو چاٹتے رہتے تھے۔ یہ تمام الزامات حسد میں لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ فیضی نے ایسا کارنامہ کر کے دکھایا اس زمانے میں جب عربی زبان پر پابندی عائد تھی، لہٰذا ان کی تفسیر کو بدنام کرنے کے لیے الزامات عائد کیے گئے کہ شیخ سرہندی نے مدد کی ہے اس تفسیر کو لکھنے میں، مولانا جمال طلبی نے مدد کی ہے اس تفسیر کو لکھنے میں، جبکہ تمام دعوے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اس تفسیر کو لکھنے سے پہلے فیضی نے عربی زبان میں ایک رسالہ لکھا تھا اور غیر منقوط رسالہ تھا، تاکہ وہ ایک مشق کر سکیں، ایک پریکٹس کر سکیں، ایک تمرین کر سکیں کہ عربی زبان میں بغیر نقطے کی عبارت کیسے لکھی جاتی ہے۔ وہ رسالہ ایران گیا، مختلف جگہوں پہ گیا اور بڑی اس کی پذیرائی ہوئی اور بڑی مقبولیت ملی، اور لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی تحریر بھی منظر عام پر آ سکتی جس میں کوئی نقطہ نہ ہو۔ فیضی نے یہ تفسیر 1002 ہجری مطابق 1593 عیسوی میں لکھی، 75 جز پر یہ تفسیر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں اس تفسیر کی بڑی اہمیت تھی، لوگوں نے اس تفسیر سے بہت کچھ سیکھا، چونکہ یہ ایسے باپ کے بیٹے تھے جو خود مفسر قرآن تھے، جن کا نام ہے شیخ مبارک، اور شیخ مبارک نے اپنے زمانے میں
ایک ایسا کتاب خانہ تیار کیا تھا کہ جس میں ہزاروں کتابیں تھیں، سینکڑوں کتابیں قلمی تھیں، اور جب وہ گجرات میں تھے شیخ مبارک، جس زمانے میں ان پر رفض کا الزام لگا کر اور مہذبیت کا الزام لگا کر ملا عبداللہ سلطان پوری اور شیخ عبدالنبی نے ان کو نکال دیا تھا اور گجرات میں جا کے انہوں نے پناہ لی، تو وہاں پر انہوں نے مختلف کتب خانوں سے کتابیں نقل کی، اور کتابیں نقل کرتے کرتے ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے تفسیر لکھی جبکہ ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ ایسے باپ کے بیٹے کا نام ہے فیاضی یا ابو الفیض، جن کو فیضی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ جو تفسیر لکھی 75 جز پر مشتمل ہے۔ اس زمانے میں تفسیر شائع نہیں ہوئی، اور بعد میں اس تفسیر کو منشی نول کشور نے لکھنؤ سے شائع کیا، اور تقریباً 750 صفحات پر یہ مشتمل ہے، بڑی تختی پر ہے، بعد میں ایران سے بھی چھپی ہے اور جگہوں سے بھی اس کتاب کو شائع کیا گیا، بڑی اہم تفسیر ہے۔ فیضی کی اس تفسیر پر مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی بھی ہیں۔ وہ فیضی کی عربی دانی کا تو اعتراف کرتے ہیں کہ ان کو الفاظ پر قدرت ہے، زبان پر دسترس ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فیضی نے صنعت محملہ میں جو یہ تفسیر لکھی ہے، یہ بیہودہ مغز کاری کی ہے اور ایسی تفسیر ہے جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ظاہر ہے فیضی نے یہ تفسیر لکھی اسی لیے تھی تاکہ لوگوں کی عربی دانی کو، عربی زبان کو، جو قدرت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دسترس کا دعویٰ کرتے ہیں، جو خود کو اہل زبان کہتے ہیں، ان کو چیلنج کیا جائے، اور اس زمانے میں جب عربی زبان پر پابندی تھی، ایسی زبان میں تفسیر لکھ دی جائے کہ لوگ اس صنعت کو سمجھنے میں محنت کریں، مشقت کریں، اور اس کے بعد بھی اس تفسیر کے اسرار و رموز نہ کھل سکیں۔ ملا بدایونی سمیت دیگر مورخین نے فیضی پر یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ بے دین ہو گئے تھے، پیغمبر اسلام کا تمسخر کرتے تھے، ان کی معراج کو نہیں مانتے تھے، لیکن فیضی نے اس تفسیر کے بعد، اس تفسیر میں بھی اور اس تفسیر کے بعد ایک مثنوی لکھی جس کو نلدمن کہا جاتا ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے معراج پیغمبر کے بارے میں بات کی ہے، پیغمبر اسلام کے اوصاف بیان کیے ہیں، کمالات بیان کیے ہیں، لہٰذا اس پروپیگنڈے کو بھی انہوں نے باطل کیا جو ملا بدایونی جیسے مورخین نے فیضی کے خلاف کیا تھا، چونکہ اکبر معراج پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، پیغمبر اسلام کا تمسخر کرتا تھا، معراج کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک ہی رات میں آسمان پر جائے اور واپس بھی آ جائے، در حالی کے زنجیر در ہلتی رہے اور اس کا بستر گرم رہے، اس کے بعد وہ ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک پیر اوپر رہتے ہوئے دوسرا پیر بھی اٹھا لوں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کو روحانی معراج ہو جائے یا جسمانی معراج ہو جائے؟ وہ انکار کرتا تھا ان تمام باتوں کا۔ تو لہٰذا فیضی نے اسی زمانے میں اپنی مثنوی میں معراج پیغمبر پر بحث کی، معراج پیغمبر کی تعریف کی، پیغمبر اسلام کی شان میں قصیدے لکھے، اور شاہکار ان کی مثنوی مانی جاتی ہے جس کو مثنوی نیلدمن کہا جاتا ہے۔ فیضی کی اس تفسیر پر ملا بدایونی نے خود مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اہل سنت کے بڑے عالم اور صوفی بھی کہے جاتے تھے شیخ یعقوب صرفی کشمیری، جنہوں نے شیعہ دشمنی میں اکبر کے لیے کشمیر کی تسخیر کا راستہ فراہم کیا، جب اکبر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کشمیر کو کیسے فتح کیا جائے گا، اور ہر بار ان کی فوجیں جاتی تھیں اور واپس آ جاتی تھیں، اس لیے کہ ان کو صحیح راستوں کا علم نہیں تھا۔ یہ شیخ یعقوب صرفی کشمیری تھے، جب انہوں نے دیکھا کشمیر میں شیعت بڑھ رہی ہے، لہٰذا وہ اکبر کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اکبر کو کشمیر کی تسخیر کا راستہ دکھایا۔ شیخ یعقوب صرفی کشمیری ابن حجر مکی، جنہوں نے شیعوں کے خلاف سوائق محرقہ جیسی کتاب لکھی ہے، اس کے شاگرد تھے، اور ہندوستان میں سب سے پہلے سوائق محرقہ کے نسخے کو لانے والے شیخ یعقوب صرفی کشمیری ہیں۔ انہوں نے فیضی کی اس تفسیر پر تقریر لکھی ہے۔ اگر فیضی کی تفسیر میں دم نہیں تھا، زبان پر قدرت نہیں تھی، معنی موجود نہیں تھے، مفاہیم نہیں تھے، تو شیخ یعقوب صرفی کشمیری جو شیعہ دشمن ہے، ان کی تفسیر پر تقریر کیسے لکھتا، مقدمہ کیسے لکھتا؟ ان کے علاوہ ملا بدایونی جو فیضی کی تفسیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حالت جنابت میں لکھی گئی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیضی جب یہ تفسیر لکھ رہے تھے تو کمرے میں اوراق بکھرے ہوتے تھے قرآن مجید کے، اور اس تفسیر کے جس پر جن کاغذات پر وہ لکھ رہے تھے، اور کتے ان کے یہاں پر آتے تھے اور اس تفسیر کے کاغذات کو چاٹتے تھے۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایسی تفسیر کے اوپر تقریر لکھی ہے، اور کتاب کے آخر میں آپ جب ملاحظہ کریں گے جو منشی نول کشور سے چھپی ہوئی ہے، اس میں شیخ یعقوب صرفی کشمیری کی بھی تقریر شامل ہے، اس میں ملا بدایونی کی بھی تقریر شامل ہے، اور دیگر علماء جو اہل سنت اور شیعہ علماء جو بہت معروف ہیں، انہوں نے اس کتاب پر تقریریں لکھی ہیں اور مقدمے تحریر کیے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام دعوے ملا بدایونی نے شیعہ دشمنی میں کیے ہیں، تعصب میں کیے ہیں، اس لیے کہ فیضی اور ابوالفضل کے ہوتے ہوئے ملا بدایونی کو اکبر سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہیں کہ وہ متولی بننا چاہتے تھے، جس میں اجمیر بھی شامل ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بڑا عہدہ ان کو نہیں ملا۔ اور ایک بار جب اکبر نے مشورہ کیا ابوالفضل سے
کہ ملا بدایونی کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ان کی فکر کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اگر میں ان کو کچھ ذمہ داری دے دوں یا اجمیر کا متولی بنا دوں تو آیا یہ اپنے فرائض کو صحیح سے نبھا سکتے ہیں یا نہیں نبھا سکتے ہیں۔ اس وقت ابوالفضل نے اکبر سے کہا کہ ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ بے انتہا متعصب انسان ہے۔ ابوالفضل کے یہ کہنے کے بعد اکبر نے ان کو نہ کہیں کا متولی بنایا اور نہ کوئی بڑی ذمہ داری دی، اور یہ کہا کہ آپ ادھر ادھر جا کر کیا کریں گے، آپ ہمارے پاس رہیے، آپ جیسے عالم کی پایہ تخت کو بہت سخت ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ تمام دشمنیاں تھیں جو ملا بدایونی نے اپنی تاریخ میں نکالی ہیں اور فیضی کی تفسیر پر ایسے الزامات عائد کیے ہیں۔ بدایونی کی اس تاریخ کا کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی، کیونکہ اکبر کے زمانے میں یہ کتاب چھپی نہیں تھی، اور جہانگیر کے زمانے میں اس کتاب کا لوگوں کو علم ہوا کہ انہوں نے اس نام سے، منتخب التواریخ نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں اکبر کے زمانے کی تاریخ موجود ہے۔ لہٰذا ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے بلایا گیا اور پکڑ کے لایا گیا دربار میں۔ جہانگیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے کوئی تاریخ لکھی ہے جس میں اکبر کے زمانے کے حالات کو درج کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، اور تلاش کیا گیا اس کتاب کو، بہت زیادہ لوگوں کو وہ کتاب ہاتھ نہیں لگی۔ لہٰذا فیضی کو کیا معلوم تھا میری تفسیر کے بارے میں یہ کیا لکھ رہے ہیں، ابوالفضل کو کیا معلوم تھا کہ میرے بارے میں یہ جھوٹ کیا پھیلا رہے ہیں، اکبر کو کیا معلوم تھا کہ اس کے بارے میں یہ کیا دعوے کر رہے ہیں۔ لہٰذا دین الہی کے بارے میں یا ابوالفضل کے نظریات کے بارے میں یا فیضی کی تفسیر کے بارے میں جو باتیں ملا بدایونی نے اپنی تاریخ میں کہی ہیں ان پر بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ علماء عامہ نے بھی بدایونی کی تاریخ پر بہت زیادہ اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ انہیں تو شیعہ مخالف باتیں ملنی چاہیے، جبکہ شیخ محمد اکرام نے رود کوثر میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت معتبر تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بار بار وہ حلف اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں باخدا کہہ رہا ہوں، میں رسول اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو میں لکھ رہا ہوں وہ صحیح لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جو تاریخ لکھتے ہوئے یا کسی بھی موقع پر زیادہ قسمیں کھائیں سمجھ لیجئے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بعض لوگوں نے فیضی کی تفسیر پر یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا ذکر اس میں نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے جب تفسیر غیر منقوط ہے، تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو اس میں وہ تمام باتیں جو عام طور پر شیعہ قارئین ہیں جب وہ کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جگہ جگہ پر اہل بیت کا نام ہونا چاہیے، اس میں اس طرح سے نہیں ہے۔ دوسرے لفظ کی تفسیر لفظ کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ کوئی لفظ قرآن مجید کا ہے تو اس کی تفسیر وہ لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو آپ تفسیر لفظی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں وہ تمام باتیں موجود نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے مثلا آیہ بلغ کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی تشریح کس طرح کی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، انہوں نے کتنی نزاکت کے ساتھ، کتنی مہارت کے ساتھ ان آیات کی تشریح کی ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا جنہوں نے فیضی کی تفسیر کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ اس کے محاسن پر بات نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو چیزیں سنی ہوئی ہیں، سنی سنائی باتوں کو دہراتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر دعوے کرتے ہیں۔ فیضی کی یہ تفسیر ایسی ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے علماء کو بھی چیلنج کیا تھا، اس کے بعد کے زمانے کے علماء کو بھی چیلنج کیا، اور آج بھی یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے چیلنج بن کر کھڑی ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان پر بڑی قدرت حاصل ہے، اس لیے کہ فیضی کے بعد کوئی تفسیر ایسی نہیں لکھی گئی جو فیضی کی تفسیر کو چیلنج کرتی اور فیضی کی تفسیر کا جواب بن کر قوم کے سامنے آتی، ادبا کے سامنے آتی، عرفا کے سامنے آتی، اہل زبان کے سامنے آتی۔ لہٰذا یہ تفسیر ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے، آپ اگر یہاں تلاش کریں کتب خانوں میں آپ کو مل جائے گی، جس کا نام ہے تفسیر غیر منقوط، تو معروف نام ہے لیکن اصل نام ہے سواطع الالہام۔ سواطع الالہام جو 1002 ہجری میں لکھی گئی اور 1593 عیسوی اس کا سن عیسوی ہے، اور آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ فیضی کی عربی زبان پر قدرت کیسی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔